بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسنن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہے، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر ادا کرو، انہیں دے دو۔ قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ یار بناتی، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس کی سزا عادی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ معزز حاضرین، آج کی صحبت میں جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس نسبت سے آج ایک رکوع پورا ہوا ہے والمحصنات والا۔ اس میں بعض اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا گیا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرو جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہے۔ گزشتہ صحبتوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ کن عورتوں سے نکاح حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ یہ پورا سورہ وہی چل رہا ہے، کن عورتوں سے نکاح حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح حرام ہے، وہ بیان کیا گیا تھا۔ آج کی صحبت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کب حلال ہیں اور کس صورت میں حرام، یعنی حلال ہونے کی صورت کیا ہے، حرام ہونے کی صورت کیا ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت اوپر دی گئی تھی۔ آزاد عورتوں سے مراد بازاری عورتیں نہیں، آزاد سے مراد اپنے آپ پر وہ آزاد ہوں، یعنی وہ کسی کے قید میں نہ ہو، جیسے کسی کے نکاح میں وہ نہ ہو۔ آزاد عورتوں سے مراد وہ کسی کے نکاح میں نہ ہو، وہ کسی کی عدت میں نہ ہو، وہ کسی کی نسبت میں نہ ہو، اور وہ کسی کے کنٹرول میں نہ ہو، فیصلہ کرنے میں ان کو اختیار ہو۔ ایسی عورتوں کو کیا بولے؟ آزاد۔ عام طور پر آزاد کا لفظ جب آتا ہے ہمارے ہاں تو غلط ذہن جاتا ہے۔ آزاد عورت سے مراد وہ جو اپنے طور پر مکمل آزاد ہو، کسی کے قید میں نہ ہو،
کسی کے نکاح میں نہ ہو، کسی کی عدت میں بھی نہ ہو. عدت کے زمانے میں بھی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. اس کی یعنی شوہر گزر چکا ہے، 4 مہینے 10 دن کی وہ عدت میں ہے، آپ نکاح نہیں کر سکتے. طلاق ہو گئی ہے، 3 مہینے 10 دن کی وہ عدت میں ہے، نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ عدت اس کی پوری نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے. تو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم گزشتہ سبق میں آپ کے پاس آیا. اب ایک بات آئی ہے، نکاح جو بھی کرو مومنہ عورت سے کرو. جی، مومنہ عورت سے نکاح کرو، کافرہ اور مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو. مومنہ عورت سے بھی وہی فعل ہے، مشرکہ اور کافرہ عورت سے بھی وہی فعل ہے، مگر جب وہ ایمان والی نہیں ہوتی ہیں، بے ایمان ہوتی ہیں، تو تمہاری نسل کا اعتبار ختم ہو جائے گا، ٹینشنز تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گے، اور اولاد یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو جائے گی کہ آخر میں ماں کا دھرم لے کر جاؤں یا باپ کا دھرم. بعض مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے مذہب پہ رہ جاؤ، ہم اپنے مذہب پہ رہتے ہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے. جی، تمہارے مذہب میں ہم دخل نہیں دیں گے، ہمارے مذہب میں تم دخل نہیں دینا، ہم اپنی عبادت کریں گے، ہم آپس میں شادی والی زندگی گزاریں گے. یہ غلط بات ہے، سمجھے؟ مرد بھی ہو تو مومن ہو، عورت بھی ہو تو وہ مومنہ عورت سے ہی نکاح کیا. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، جیسا کہ دوسرے پارے میں آیا، ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. مشرک سے مرد سے نکاح مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے. یہاں بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، سمجھے؟ یہ کہا جاتا ہے نہیں، چونکہ کتابیہ سے مراد وہ کتابیہ عورت جو اصل کتاب پر قائم ہے. کتابیہ سے مراد وہ کتابیہ عورت جو اصل کتاب پر قائم ہے، اس نبی کے ماننے والی ہے جو نبی اللہ نے بھیجا ہے، اور اس نبی کی تعلیم کیا ہے؟ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اس پر تم ایمان لے آؤ، اس پر تم ایمان لے آؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ گزشتہ کتاب پر ہے، گزشتہ نبی پر ایمان ہے اس کا، مگر اس کا ایمان ادھر معتبر کب ہوگا؟ جبکہ وہ قرآن پر ایمان لائے، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. ایسی اگر عورت ہے تب وہ مشرکہ نہیں رہی، اس سے نکل چکی ہے، پھر وہ مومنہ ہو گئی ہے، اس سے نکاح حلال ہے. بس سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد فرمایا گیا ایک آدمی ہے جس کے پاس نکاح کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. دیکھو اسلام کتنی پیاری بات بتاتا ہے. کیا ہے اسلام پر الزام؟ ان کے پاس 2 2 3 3 4 4 کرنے کا حکم ہے. 2 2 3 3 4 4 کرنے کا حکم ہے ان کے مذہب میں ہے، اور یہ کر لیتے رہتے ہیں. سمجھے؟ یہ الزام دیا گیا. حکم تو ہے مگر کرنا کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. پوائنٹ. 4 کرو یہ حکم نہیں ہے، 4 تک کر سکتے ہو، اجازت. آ گئے ہو تو بیٹھو، اٹھ کے نہیں جانا. یہ کیا ہے؟ حکم. کھڑے ہو کر شاہ صاحب جا کر آتا ہوں، جاؤ. یہ کیا ہے؟ سمجھ میں آئی؟ بڑی بات کو میں چھوٹی مثال میں دے دیا. آ گئے، خبردار اٹھ کے نہیں جانا، بیٹھے رہنا. محمد غوث یہیں بیٹھے رہنا، درس ہونے تک بیٹھے رہنا. جی. اس کے بعد ضیاء اٹھے، دور جانا ہے، جاتا ہوں، اجازت، جاؤ. تو یہ پوچھ کر بھیجنے میں کیا ہے؟ اجازت. اور بیٹھو بول کر پابندی کرنا یہ حکم. ایسے ہی 4 نکاح
تک کر سکتے ہو. یہ کیا ہے؟ اجازت، حکم نہیں ہے. اس کو پڑھ کے رکھنا ذہن میں. یہ حکم نہیں ہے، کر لیتا ہے. میں ایک سے بس نہیں ہوتا، دو کرتا ہوں، دو بھی چلے گئے تیسری کر لیتا ہوں، کچھ بھی بھائی ایک وقت 4 رکھتا ہوں. یہ بولے تو کیا ہے؟ اجازت. وہ آپ کی طاقت، وہ آپ کی ہمت. ہمت اور طاقت کسے بولے؟ ہر طرح سے کیپیسٹی رہنا. اجازت بھی شرط پر رکھ دی گئی، سمجھے؟ خواہشات کی کیپیسٹی بھی ہونا، مال کی کیپیسٹی بھی ہونا، اور آپس میں سوتنیں لڑ لیتی ہیں تو ان کو ملا کے رکھنے کی کیپیسٹی بھی ہونا. سمجھے؟ نئی کو دیکھ کر پرانی شاید تیور نہیں بدلا. پرانی کی محبت میں آ کر نئی کو کچھ بولنا نہیں. کیا کتنی کیپیسٹی ہونا؟ اس کی حاجت پوری کرنا، مطلب خواہشات اس کے وہ ہونا. دوسرا مال ہونا، اخراجات اس کا مینٹیننس پورا ادا کرنا. اور پھر مینٹین کیا کرنا ہے؟ گھر میں اگر گڑبڑ ہو گئی، گھر میں نا اتفاقی آ گئی، تو ایسے موقع پر دونوں کا دل دکھے بغیر انصاف کے ساتھ لے کر چلنا، یہ امپاسبل. اور محبت میں آزاد ہے، چونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے. دل جس پر آ گیا اس سے آپ محبت کر رہے ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں. تو شریعت اختیار پر ہے. اپنے قبضے میں جب تک ہے بات، شریعت قبضے سے نکل گئی، شریعت معاف. جیسے نماز پڑھنا ہے، نماز کا وقت ہونا، پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، جی یہ تمام چیزیں شرائط نماز میں سے. داخل ہونا، بالغ ہونا. ایک آدمی سب ہے، مگر عین نماز کے موقع پر وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ. تو نماز اس پر پاگل ہونے سے پہلے تک تھی، پاگل ہو گیا تب اس پر نماز نہیں. پھر ہوش میں آ گیا، 2 رکعت ہو گئے، 2 رکعت ہو گئے، پھر ہوش آ گیا اسے، تب اس پر نماز لازم ہوگی. تو شریعت ہمارے اختیار پر ہے. جس پر ہم اختیار، جس چیز کو پر ہمارا اختیار ہو اس پر چلنا ہمارے لیے لازم ہے. تو بات کیا چل رہی تھی؟ 4 نکاح کی اجازت. پوائنٹ کو نوٹ کر کے رکھنا. حکم ہے، میں کرتا ہوں نہیں. 4 نکاح کی اجازت ہے اور 1 کا حکم ہے. جیسا کہ مثنا و ثلاثہ و رباع فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، ان میں اگر تم عدل قائم نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے 1 بس. تو حکم کیا دیا گیا؟ تو کئی اسلام کے اوپر الزام دیتے، تو ہم نے نہیں دیا نا ان کو، غیروں کو ہم نے نہیں دیا نا تجربہ، اسلام پیش نہیں کیا نا ہم نے. اور عام طور پر ہمارے پاس یہی مسائل تو ہیں کہ کر سکتے بھی، ہم کر سکتے بھی، کر سکتے، کرنا ہے نہیں، کر سکتے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہاں حکم دیا گیا کہ آزاد عورت سے نکاح کرو، اور پھر فرمایا گیا اگر آزاد ہو، پھر دیکھو کیا پیاری بات بتائی جا رہی ہے. اگر طاقت نہیں ہے، کیا ہے؟ طاقت نہیں ہے. کون سی؟ مالی طاقت نہیں ہے، اخراجات پورے کرنے کی طاقت نہیں ہے، مال میں کمزور ہے، بیوی بچوں کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ پوزیشن اگر آ گئی ہے تو ایسی صورت میں شہوت غالب آ گئی، نکاح کرنے جاتا ہے تو پورا بوجھ آ جاتا. کیا کیا اٹھانا پڑتا؟ مار دینا، کھانا دینا، کپڑا دینا، مکان دینا، سب دینا. یہ ذمہ داری آ جاتی ہے نہیں آ جاتی؟ ہاں، یہ ذمہ داری نبھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، مگر جذبہ، جوش ہے.
کمانے کی طاقت نہیں ہے، پالنے کی طاقت نہیں ہے، گھر دینے کی طاقت نہیں ہے، مہر دینے کی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی طاقت نہیں، ایک ہی طاقت ہے جی۔ ایسے میں کیا کرنا؟ زنا کرنا۔ اسلام نے منع کیا، قرآن نے منع کر دیا زنا میں نہ جانا۔ وہ ہے تمہارے پاس تو تم ایک کام کرو، کسی مالک کی جو باندی ہے، کسی مالک، عربوں میں یہ رواج تھا، کسی مالک کی جو لونڈی ہے، باندی ہے، اس باندی سے نکاح کر لو، نکاح کر کے اس کا مہر اسے دے دو۔ وہ مہر اس کا نہیں ہوتا بلکہ وہ مالک کو دے دے گی، اور آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہے گا۔ کون سا؟ پالنے کا بوجھ نہیں رہے گا، مالک پالے۔ آپ نکاح میں لینا، یہاں پوائنٹ اگر نہیں سمجھے گا تو آئندہ سمجھ لیں گے۔ وہ مالک کے پاس سے بلا کرا کے، سمجھے، کام اپنا کرنے کے بعد دے کر بھیج دیں گے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، وہ کوٹھے پہ جانے والوں کا اسلام میں ایسا حکم ہے بول کر گیا، کوٹھے میں جانے کا۔ نکاح میں باقاعدہ لینا، مہر برابر دینا جی، مہر برابر دینا، نکاح میں برابر لینا، اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد اب آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو مالک اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ کون اٹھائے گا؟ مالک اٹھائے گا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں، یعنی آزاد عورتیں، ایمان والی آزاد عورتیں اگر نہ ہوں تو ایسی صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ملک، باندی یا لونڈی، نوکرانی جسے بولتے ہیں جی، یہاں رواج نہیں ہے اس کا، مگر قرآن ساری دنیا کے لیے آیا ہے، عربوں میں وہ چیزیں بھی تھیں۔ اب باندی سے نکاح کرو، لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر اپنی لونڈی سے نہیں، اپنی باندی سے نہیں۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھو، کیا کہا قرآن؟ کیا کر رہا ہے؟ ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہے۔ تمہارے ہاتھ کی ملک سے مراد ہماری نوکرانی نہیں، ہماری باندی نہیں، ہماری لونڈی نہیں، کسی کی لونڈی ہو اس کی اجازت سے نکاح میں لے۔ اس لیے قرآن نے کہا نہیں، خبردار خبردار، اپنے تنخواہ پر، اپنے کھانے پر یا اپنے ہاں سوکھی روٹیوں پر اپنی باندی پر ہاتھ نہیں ڈالنا۔ اگر تم کو نکاح کرنا ہے، زید کو اگر نکاح کرنا ہے بکر کی باندی سے، زید کی اجازت سے، پھر ایک اور ایک پوائنٹ ہے یہاں، ہندا ہے بکر کی باندی، نکاح کون کرنا ہے؟ زید کرنا ہے۔ اب ہندا سے اور زید سے کانٹیکٹ ہو گیا، کیا میں تجھے کیا ہونا مہر دے ڈالتا ہوں؟ نہیں، ہندا ڈائریکٹ میں خود نکاح کرنے کی اجازت آزاد عورتوں کو ہے۔ کون آزاد عورتیں ہیں؟ جو کسی کی قید میں نہیں ہیں، وہ اپنی مرضی سے نکاح کر لے سکتی ہیں، وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہیں، مگر باندی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، چونکہ ایک کی مملوکہ ہے، وہ ایک کے قبضے میں ہے، وہ اس کی اجازت ضرور ہے۔ تو چونکہ دوسرے کی مملوکہ ہے، ان کا مہر بھی دینا، سمجھے؟ یہ مہر میں وہ مہر میں فرق کیا ہے؟ یہ مہر عورت کا حق، آزاد عورتوں سے جب نکاح کرتے ان کو مہر دینے کا حکم آیا تھا، جیسا کہ گزشتہ صحبت میں آپ نے سنا ہے۔ وہ مہر کس کا ہے؟ اس مہر میں اس کی مرضی کے بغیر نہ شوہر دخل دے سکتا ہے،
نہ اس کے ماں باپ دخل دے سکتے. لاما وہ مہر کے پیسہ ہے نا لاما، وہ چاہے دے 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 نہ دے نہ دے، اس کی ملکیت ہے. مہر اس کی ملکیت ہے. کس کا حق ہے اس پر؟ عورت کا. مگر باندی کا جو مہر ہے، باندی کا جو مہر ہے اس پر عورت کا حق نہیں ہے، وہ مالک کا حق. کس کا حق ہے؟ مالک کا حق ہے. تو ان کا مہر ان کے مالک کو دیا جائے گا. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. ایمان والی کنیزیں، یہاں بھی ایک شرط لگا دی. نکاح کس سے کرنا؟ مومن عورتوں سے کرنا. کنیز بھی ایمان والی ہونا. تو باندی کو بھی اگر نکاح میں لینا ہے تو اس کا بھی کیا ہونا ضروری ہے؟ مومن ہونا ضروری ہے، اہل ایمان ضروری ہے. اور یاد رکھنا پھر فرمایا گیا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ عَالَمُ بِإِيمَانِكُمْ. اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو. یہاں یہ فرمایا گیا کہ باندی سے نکاح کرنے میں نفرت مت کرو. باندی سے نکاح کرنے میں نفرت مت کرو. ایک پوائنٹ یہاں یہ ہے، باندی سے نکاح کی اجازت دے دی گئی. جی کس سے اجازت لے کے نکاح کرنا؟ مالک سے. سمجھے؟ مالک کے استعمال میں ہے ایسا نہ سمجھو. اس لیے کہ مالک باندی سے کام لے سکتا ہے، اس کا کام نہیں کر سکتا. یو آر انڈرسٹینڈ؟ یس یس. جی مالک باندی سے اپنا کام یعنی گھریلو کام یہ لے سکتا ہے، دوسرا کام اس سے نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مالک کو اجازت نہیں ہے، حق نہیں ہے اپنی باندی کو استعمال کرنے کا. اب باندی بالغ ہے، نکاح ہونا ہے، ایسے میں دوسرے کو اجازت دی گئی کہ تم مالک کی اجازت سے اس کا مہر مالک کو دے کر کے اپنے نکاح میں لے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھنا، اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، وہاں بھی جکڑ دیا قرآن، وہاں بھی پابند کر دیا. ہاں باندھنے کی اجازت ہے کہتے شاہ صاحب بولے تفسیر میں ہے اور کیسٹ سن رہے ہیں. جی آزاد عورت نکاح میں ہے تو باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، جبکہ آزاد عورت نکاح میں ہے، باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ آزاد عورت کا پورا خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہے تب بھی باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں. ایک آدمی کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ آزاد عورت کے پورے اخراجات وغیرہ برداشت کر سکتا ہے. ایسی صورت میں کس سے نکاح کرے گا؟ وہ آزاد عورت سے ہی کرے گا. سمجھے؟ میں مہر دے کر اپنا کام نکال لے کر چلے ایسا نہیں، برابر اس کا حق دینا. آزاد عورت سے نکاح کر نہ ہو، طاقت ہو اور عورت نکاح میں نہ ہو تو باندی سے نکاح نہیں، آزاد ہی سے کرنا. اگر آزاد عورت نکاح میں آ گئی ہے تو اس کے رکھتے ہوئے دوسری آزاد عورت کو نکاح کر سکتا ہے، مگر کسی باندی کو نکاح نہیں کر سکتا. جی نہیں سمجھ میری بات؟ نہیں سمجھ میں تو پوچھ لینا، یہ فقہ ہے. اور میں کیا کروں، قرآن جیسا آ رہا میں بولتا جا رہا ہوں. معرفت آنے کے بعد میں ہمارے معرفت بولوں. یہ بھی معرفت کر لو نا، اس کی بھی پہچان ہو جانا نا، عورت سیدھی رہنا نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں. پھر اس کے بعد نکاح کرنا ہے. نکاح کرنا ہے تو عورت کو دیکھو، یعنی مطلب معلوم کرو کہ اس کے کنیکشنز کہیں ہیں. پتہ لگاؤ کنیکشنز کہیں ہیں. اگر کنیکشنز کہیں ہیں تو اس عورت سے نکاح مت کرو، اس لیے کہ اس کا نکاح میں آ جانا
تمہاری زندگی کو برباد کر دے گا. جی دیکھیے اسلام کیا بتا رہا ہے. آج کتنے گھر پریشان ہیں, ہاں؟ کتنے گھر پریشان ہیں آج. اسلام پریشانی سے نکال رہا ہے. تحقیق کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ 4 باتوں کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. پہلا خاندان و قبیلے کو دیکھ کر نکاح کرتے ہیں جو فتنہ ہے. دوسرا حسن و جمال دیکھ کر نکاح کرتے ہیں. بڑی حسین ہے, بڑی خوبصورت ہے, انہیں کالی کلوٹی کیا دیں گی. سمجھے؟ یہ بھی فرمایا حضور نے فتنہ ہے. مال دیکھ کر کے نکاح کرتے, اتنے روپے دیتے یہ وہ آفر دیے ہیں, وہ کار کا آفر دیے ہیں, وہ فلاں. یہ مال دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں, یہ بھی فتنہ ہے. تو خاندان دیکھ کے نکاح کرنا, حسن و جمال دیکھ کے نکاح کرنا فتنہ, مال دیکھ کے نکاح کرنا فتنہ. حضور پر بات ہے کچھ لوگ دین دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں. یہ نکاح کرو تمہارے لیے بھلائی سی کرے. دینداری کتنی ہے دیکھو. نہیں سمجھ میں نہیں. تو کیا کیا فتنہ ہے؟ خاندان, مال, حسن و جمال. سمجھے؟ آج مال اسی میں آج ان تینوں کو دیکھا جاتا ہے. آج ان تینوں کو دیکھا جاتا ہے. کس کو نہیں دیکھا جاتا؟ دینداری کو نہیں دیکھا جاتا, جس کی وجہ سے فتنے ہو رہے ہیں. تو قرآن نے یہ بتا دیا علانیہ یا بیک سے دوستی کسی سے ہے. بات سمجھ میں آگے مولا؟ کیا کیا دیکھنا؟ دین دیکھو. عورت سے نکاح کرنا ہے تو دینداری کتنی ہے دیکھو. سمجھے؟ خاندان کے بارے میں علماء نے فرمایا کفو کے مسائل ہیں. وہ فرمایا اتنا لحاظ رکھو, سیدانی کو کسی غیر سید کو مت دو. سیدانی کو کسی غیر سید کو مت دو. علانیہ یا خفیہ جان بوجھ کر تحقیق کرتے ہیں آپ نہیں ہے, پیچھے سے ہے. ایسی عورت سے بھی کیا کرو؟ نکاح نہ کرو, کیونکہ ان کے آنے سے تمہارا گھر برباد ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیے پہلے سے ٹھیک تھی باندھی, آزاد عورت بھی پہلے سے ٹھیک تھی, باندھی بھی پہلے سے ٹھیک تھی, مگر باندھی کا مسئلہ الگ ہے, آزاد عورت کا مسئلہ الگ ہے. میں دونوں اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ آزاد عورت پہلے سے ٹھیک تھی. سمجھے؟ کمانے بھیجی, ڈیوٹی کو بھیجی, عرب کو بھیجی, وہاں بھیجی, یہاں بھیجی. سمجھے؟ یہاں اپنا چرخہ بھی چلائی. خبردار عربوں کو عرب میں جا کے کمانے کا ذہن چھوڑو, غلط بات ہے. 4 مہینے سے زیادہ مرد عورت سے جدا نہیں رہ سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا بات بتا رہا تھا؟ اگر آزاد عورت نکاح میں آ جانے کے بعد ہمارے بیاک میں پیچھے کوئی اور کام کرتی ہے, یعنی زنا کر دیتی ہے, تو اس کا زنا ثابت ہو جانے کے بعد اس کو کیا کریں گے؟ سنگسار کریں گے, رجم کریں گے اس کو. جی وہی آزاد عورت نکاح میں آنے سے پہلے زنا کر دی تو اس کو کیا کریں گے؟ درے ماریں گے. جی اب یہ کنیز, یہ باندھی جو نکاح میں آنے کے بعد زنا کر رہی ہے, تو آزاد عورت کو سمجھے نکاح کے بعد کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ رجم کر دینا چاہیے. اگر آزاد عورت نکاح میں آنے سے پہلے زنا کر دیتی ہے تو اسے کیا کہیں؟ 100 کوڑے مارنا چاہیے. مگر باندھی کے لیے کہا گیا کہ اگر باندھی نکاح میں آ جانے کے بعد زنا کرتی ہے تو اس کو 50% ڈسکاؤنٹ, 100 درے نہیں ہوتے, 50.
ہاں زنا کر دی، رجم کی بات کر رہے ہیں نا آپ، رجم دوسرے نہیں ہے، باندھی کو رجم نہیں ہے، میں بول رہا تھا بھائی آپ انہیں نکاح میں آنے کے بعد زنا کرتی ہے تو اسے رجم ہے، سمجھے؟ نکاح میں آنے سے پہلے زنا کرتی ہے تو اس کو درے ہیں، مگر باندھی ہے نکاح میں آنے سے پہلے اگر زنا کرتی ہے تو اسے 50 درے، جی اگر نکاح میں آنے کے بعد بھی اگر زنا ہو جائے تب بھی 50 درے، اس لیے کہ یہ باندھی ہے، لونڈی ہے، یہ اس کا جو ہے اپنے آپ پر اس کا اختیار نہیں ہے، آزاد عورت پر اختیار پورا اپنے آپ پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو ایسا پوچھ لینا، کبیر صاحب سمجھ میں آ رہی؟ جب یاد ہوا، جب یہ معلوم ہوا آدھی سزا دی جائے گی، اچھا یاد رکھیے اجازت تو دے دی گئی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، حسب دستور ان کے مہر انہیں دو، محصنات غیر مصافحات، قید میں آئے یا نمستی نکال دی، ولا متخذات اقدار، نہ یار بنا دیے، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس کی سزا عادی ہے، جی ذالک لمن خشی العنت منکم، اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے۔ یہ تمام اجازت کب کے لیے؟ جس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس سے کیا ہو جائے گا؟ زنا سرزد ہو جائے گا۔ زنا سرزد ہو جانے کا جس کو اندیشہ ہے، اس کو آزاد عورت کو نبھانے کی طاقت نہیں ہے تو باندی سے نکاح کر کے اس کا مہر ادا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یاد رکھیے یہاں اتنی اجازت دے دینے کے بعد پھر مفسرین فرماتے ہیں مسلمان کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان آزاد عورت سے ہی نکاح کرے۔ آزاد کا تو باہر پھر دیا انہوں نے، جس پر کسی کا اختیار نہ ہو، کنٹرول نہ ہو، ایسی عورت سے ہی نکاح کرنا بہتر ہے۔ حتی المقدور، حتی الامکان، ایسی عورت سے نکاح کیا جائے جو آزاد ہے، یہی مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لونڈی سے بچہ ہو جاتا ہے، لونڈی سے بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بچہ آپ کا نہیں لونڈی کا ہوتا ہے اور اس کے مالک کا یہ غلام ہو جاتا ہے۔ بچہ آپ کا، آپ کے پاس نہیں آتا، جی لونڈی کس کو دے دے گی؟ مالک کو دے دے گی۔ مالک اسے اپنا بیٹا نہیں کہے گا، کیا کہے گا؟ غلام کہے گا۔ اب تمہارے بیٹے کو کوئی غلام پکارے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تمہارے بیٹے کو کوئی غلام بنا لے، سمجھے، برداشت کریں گے؟ تو جب تمہیں آپ برداشت نہیں ہوگا تو آپ اس سے باہر ہو جائیں گے، جنگ و جدال ہو جائے گا، کچھ تو خون ہو جائے گا، مرڈر ہو جائے گا، مار دیا جائے گا، میرا بچہ غلام بنا کر کے۔ اس لیے شریعت نے کہا، اسلام نے تعلیم دی کہ آزاد عورت سے ہی نکاح کرو تاکہ عورت بھی تمہاری ہی رہے، بچے بھی تمہارے ہی رہے۔ جی عورت بھی تمہاری ہی رہے اور بچے، اولاد بھی تمہاری، بچے بھی تمہارے ہی رہے، سمجھے؟ اور یاد رکھنا آزاد عورت سے نکاح کرو، اس کی ایک وجہ تو یہ بتا دی گئی، کیا؟ اولاد بھی ہماری، عورت بھی ہماری۔ اور ایک بات ہے آزاد عورت سے نکاح کرنے میں اور لونڈی کے نکاح کرنے میں فرق یہ ہے کہ آزاد عورت ہمارے قبضے میں رہتی ہے، باندی یا لونڈی جو ہے وہ مالک کے قبضے میں رہتی ہے۔ ہم جب بلائیں گے تب نہیں آئے گی، مالک جب بھیجے گا تب آئے گی۔
اتنی صبح ہی آ جانا، وہ کام کرنا ہے، کام کرنا، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب آپ کے نکاح میں ہے، آپ مہر دیے، مہر اس کو نہیں دیا، آپ نے اس کو مالک کو دیے اس کی قیمت۔ تو لونڈی یا باندی شوہر کی صحیح خدمت نہیں کر سکتی، نہ اسے کھانا دے سکتی ہے، نہ پانی دے سکتی ہے، نہ اس کی ضرورت کو جو ہے اس کے تکالیف میں کام آ سکتی ہے، سمجھے؟ مالک کی اجازت سے آزاد عورت پر کسی کی اجازت نہیں ہے، وہ ہمارے قبضے۔ جی باندی کس کے قبضے میں؟ مالک کے قبضے میں۔ تو کہیں مالک کے قبضے میں جا کر پھر تم اس سے جنگ و جدال کرو، کیوں نہیں آتے؟ میں نے مار دیا، نہیں میں نکاح کر لیا، نہیں کر، ایسا بولیں گے تو آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، کچھ تو خون ہو جائے گا، کیسز بڑھ جائیں گے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے کہا بہتر ہے کس سے کرو؟ باندی کی اجازت دینے کہ اگر وہ اتنے قیود نہیں لگائے جاتے تو نہیں معلوم کتنے باندیوں کو پکڑ لیا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہائے ہائے، اور یاد رکھو تیسری بات بھی ہے، زید نے ہندا سے نکاح کر لیا، ہندا آزاد عورت، ہندا آزاد عورت، آزاد سے مراد کیا ہے؟ کسی کا اس پر قبضہ نہ ہو۔ آزاد عورت کر برخانے سے پھرتے، نہ انہیں وہاں جاتے، نہ انہیں ترکاری لانے، وہ مراد نہیں ہے۔ آزاد اس عورت کو کہا جاتا ہے جس عورت پر کسی کا قبضہ نہ ہو۔ پہلی بات تو باندی سے نکاح کرنے کے مقابلے میں کس کو ترجیح دی؟ آزاد عورت۔ وجہ کیا اس کی؟ ایک تو اولاد کا مسئلہ، دوسرا خدمت کا مسئلہ، تیسرا زید نے ہندا کو نکاح میں لے لیا اور بکر کی وہ باندھی ہے، تو آزاد عورت آپ کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور کے نکاح میں نہیں جا سکتی، یا آپ کی عدت میں رہتے ہوئے کسی کے نکاح میں وہ نہیں جا سکتی، مگر باندھی آپ کے نکاح میں ہے، مالک نے دوسرے کو بیچ دیا، مالک نے دوسرے کو بیچ سکتا ہے، جسے بیچ دیا ادھر چلے۔ اب دوسرے کو بیچ رہا، آپ دیکھیں برداشت ہوتا ہے؟ آپ اس سے باہر نہیں ہوں گے، جنگ و جدال نہیں ہوگا، کچھ تو خون نہیں ہوگا، ان تمام چیزوں سے اسلام نے بچایا۔ تم اپنی جان کو بھی بچاؤ، اوروں کی جانوں کو بھی بچاؤ، بڑی قیمتی چیزیں۔ جی اس طریقے سے مالک اپنی مملوکہ کو یا اپنی باندی کو یا اپنی لونڈی کو کیا کر سکتا ہے؟ دوسروں کو بیچ سکتا ہے۔ تو ایسے بک جانے کا، دوسرے کے حوالے ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ایسے تمام چیزیں جب پیدا ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ تم کیا کرو؟ آزاد۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں۔ اور یاد رکھنا، اسلام نے جیسا کہ میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، متع کی اجازت اسلام میں نہیں، متع جو اگریمنٹ کی بات ہے، سمجھے؟ اتنے روپئے اتنے دن کیا اتنے دن ہوتے، حضور جنگ کے میں گئے تھے، وہ تب اجازت دیے تھے، وہی بہانہ بنا کر متع چلتا ہے اہل تشیع میں، جی یہ حرام ہے۔ وجہ کیا؟ متع کیوں حرام کیا؟ تو انسان کے پاس دو چیزیں ہیں جو اللہ کی نعمت ہے، ایک مال، ایک جوہر۔ جوہر، یو انڈرسٹینڈ؟ جوہر
کیا جوہر؟ بولے تو ذرا تسلی ہو. تو مال اور جوہر دو چیزیں اللہ کی نعمت ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے. اس مال میں تمہاری زندگی ہے، ہاں اس جوہر میں تمہاری اولاد ہے. جوہر میں تمہاری اولاد ہے اور مال میں تمہاری ضرورت، تمہاری زندگی ہے. جی یہ دونوں چیزیں اللہ نے کیا دیا انسان کو؟ نعمت کے طور پر دیا. تو اب متاع میں کیا کرتا ہے؟ مال دے کر جوہر کو بھی ضائع کرتا ہے، مال کو بھی ضائع کرتا ہے. اس لیے کہ اب بچے پیدا ہو گئے، یہ اگریمنٹ پہ نکاح کر لیا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی اس کے بچے کو سنبھالنے کی؟ اس کے بچے کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا گارنٹی ہے؟ اگریمنٹ کا ٹائم ہو گیا تو خود بخود چلا گیا قصہ. جی تو دونوں چیزیں کیا ہوئی؟ ضائع ہوئی. تو اللہ یہ چاہتا ہے میرا دیا ہوا مال بھی ضائع مت کرو، میری دی ہوئی جوہر کو بھی ضائع مت کرو. اس لیے متاع کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ اس طریقے سے متاع کا جو مسئلہ ہے وہ بھی زنا میں ہی شامل ہے. پھر اس کے بعد یاد رکھنا نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سمجھے؟ آج ایک بات، نکاح کرنا فرض ہے، نکاح کرنا فرض، نکاح کرنا سنت، نکاح کرنا حرام. نکاح کرنا حرام. سامنے سے سنے تو نہ معلوم ہوتا وہ لفظ حرام کیسے ایکشن سے بولے. پردے میں سنے تو کیا معلوم ہے کیا جی نکاح کو حرام کر بولا لینا ہے. نکاح فرض، نکاح سنت، نکاح حرام، یہ تین چیزیں. نکاح فرض کب؟ جب اپنی شہوت کو سنبھال نہیں سکتا ہے، غلط قدم اٹھا دینے کے امکانات ہیں، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے. نکاح فرض معلوم کب ہوتا ہے؟ جب شہوت کا غلبہ زیادہ ہو جائے، 500,000 کینڈل کے بلب کی طرح ہو جائے. سمجھے؟ وہ انتظار نہیں کرتا یہ سب کیا مصیبت لگائے بیٹھے، بدنامی کا ایک ہونے جانے، آنکھ مچولی کر لیتا ہے. جی شہوت کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپے سے باہر ہے، تو ایسے شخص کو نکاح کرنا فرض ہے. جی 100 سے لے کر 0 پوائنٹ تک جذبہ، ایسے عام حالات، اس کو عام حالات کہتے ہیں، ان عام حالات میں نکاح کرنا سنت. سمجھے؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں کام چلاتا ہے تو میں کیا کر لیتی کر لو، میں ایسا ہوں کر کے بولوں نا کسی کو بولنا نہیں. تمہارا میرا راز ہے، تمہارا راز میں کسی کو نہیں بولتا، میرا راز تمہیں. اپنے آپ کے انڈرسٹینڈنگ یہ دونوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا. ایسا چل رہا ہے قصہ، ایسی حالت ہے تو ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام. نکاح فرض کب؟ نکاح سنت کب؟ نکاح حرام. سمجھے؟ پھر ایک جگہ نکاح مکروہ ہے، مکروہ بھی ہے. وہ کب؟ یہ کس کام کا؟ دوسرے معاملے میں اس سے ساتھ نہیں کمانے نہیں، کہاں کمانے، سرکار بول ڈالے کمانوں کو. بچہ کا کیسے تجھا بچہ لگ رہا
تے بچے پیدا کر کو رکھ دینا، کس کے حوالے کروں، کیا کروں، جا کے اندر کام کرو، چار گھر میں کام کرتا نہیں تو خرچہ نکل جائے، سمجھے؟ دیتا نہیں کچھ بھی، جو لاتی ہے اس میں بھی چھوڑتا نہیں، مانگ لیتا، دیتی کہ نہیں دیتی؟ ہاں، دوسری چیزیں مہیا نہیں کر سکتا سوائے اس کے، ایسی حالت میں نکاح کرنا مکروہ ہے۔ سب طاقت موجود ہے، شہوت زیادہ غالب ہے، ایسی صورت میں نکاح کرنا فرض ہے۔ ساری چیزیں اپنے طور پر ہیں، اپنے نارمل ہیں، وہ ہے یہ نارمل، یہ لو ہے، بی پی بھی ٹھیک نہیں، نارمل یہ لو بھی ٹھیک نہیں، کیسے رہنا بی پی نارمل؟ نکاح فرض کب، نکاح سنت کب، نکاح مکروہ کب، نکاح حرام کب، سمجھے؟ اب 73 کو چلے گئے، 73 83 90 کو چلے گئے، سمجھے؟ پاور وہاں ڈاؤن ہو گیا، سمجھے؟ وہ جو اخبار میں آتا ہے، سمجھے کیا ہے، جی حلوے کھاؤ، گولیاں کھاؤ، سکندر اعظم، سمجھے؟ مگر احتیاط، آپ کو کرنا ہے ایسی خاتون سے، آپ کو نکاح کرنا ہے تو آپ کی 75 ایئرز ہے تو آپ 65 کو کیجیے، 75 کو جا کر 18 کو کر رہا ہے تو میوچل انڈرسٹینڈنگ آپسی انڈرسٹینڈنگ، بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایسے میں یہ دیکھ لیتے، جب یہ بات معلوم ہوئی، بابا قرآن سامنے ہے، یہ ساری باتیں میں کھول کر نہیں بتاؤں گا تو آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب میں ترجمہ پڑھ لیا، اس میں کیا معلوم ہوا آپ کو؟ آیت پڑھ لیا کچھ معلوم نہیں ہوا، ترجمہ پڑھ لیا کچھ نہیں معلوم ہوا، سمجھے؟ اس کے بعد فرمایا قرآن کریم نے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ، اس کے لیے جسے تم میں سے جنا کا اندیشہ ہے، سمجھے؟ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، سمجھے؟ کیا فرمایا گیا؟ اگر تمہارے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے، سمجھے، ایسے موقع پر ادھر ادھر دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، اپنی قسمت پر صبر کر لیں گے تمہارے لیے بہت بہتر۔ بات سمجھ میں؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو عرض کروں، پہلے ہی بتا دیا میں، لونڈی سے نکاح کرنے کی اجازت ہے جی، مگر آزاد عورت نکاح میں ہے پہلے سے، آزاد عورت پہلے سے نکاح میں ہے تو لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتی بالاجماع، چاروں اماموں کے پاس، امام اعظم کے پاس، امام شافعی کے پاس، امام مالک کے پاس، امام احمد بن حنبل کے پاس، چاروں کے پاس بھی کیا ہے؟ اجازت نہیں ہے۔ اب چلیے، یہ نکاح کاہے کے لیے رکھا گیا؟ آپ بولے شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اسے کنٹرول کرنے کے لیے، بچے اٹھا لینے کے لیے، اولاد اٹھا لینے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے، سمجھے، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے مومن کو، اس کا دل ہے جو عبادت میں لگے۔ جی، اللہ کی عبادت کے لیے دل کو فارغ کرنا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دل لگتا نہیں ہے نماز کا کہاں شوق ہوگا؟ دل لگتا نہیں ہے تلاوت کا کہاں شوق ہوگا؟ دل لگتا نہیں ہے دین کی باتیں سننے کے لیے آنے کا جذبہ کیسا ابھرے گا؟ یہ تمام چیزوں کے لیے کیا ہے؟ دل کا فارغ ہونا ضروری ہے۔ تو فرمایا دل کو مطمئن اور فارغ رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے۔
کیا ہے؟ تو ان آدمی کو دنیا کی مشغولیات سے نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے دل کو فارغ رکھنے کے لیے نکاح کا حکم دیا گیا. تم نکاح کرو. اگر نکاح نہ کرو گے تو تمہارے کام تمہیں انجام دینے پڑیں گے، جیسے کھانا پکانا ہے. کیا ہے؟ کھانا پکانا ہے، برتن صاف کرنا ہے، گھر جھاڑنا ہے، کپڑے دھونا ہے. یہ سب کام ہمارے حوالے ہو جائیں گے. اب کھانا پکاتا ہے، تھک جاتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، وقت گزر جاتا ہے، گھر صاف کرتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. تو شریعت مطہرہ نے کہا تمہارے ضروریات کو پورا کرنا بیوی کا کام ہے اور بیوی کے ضروریات کو پورا کرنا تمہارا کام ہے. تم بیوی کی ضروریات کو پورا کرو، بیوی کی دنیا کو تم پورا کرو، بیوی کی نسبت بیوی تم کو آخرت پورا کرا دے گی. صوفیہ فرماتے ہیں مزید کہ بیوی وہ ہے جو شوہر کو بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو کی دنیا بھی بناتی ہے اور آخرت بھی بناتی ہے. سمجھے؟ اب آپ نماز پڑھ کے گئے، عشاء پڑھ کے جائیں گے، ذکر کر کے جائیں گے، گھروں میں جائیں گے. اب جا کر کے آپ اگر کھانا پکا کر کھانے کی نوبت آ جائے جی تو آئندہ اتوار کو آئیں گے آپ؟ نہیں آئیں گے نا. ارے کہاں بھی ٹائم ہو جاتا آپ کو پکا کو کھا کو سو تک جاتے دستر بچھا ہوا، نعمتیں چنی ہوئی ہیں، نعمتیں رکھی گئی ہیں. سمجھے؟ اور آپ کے خواب و خیال میں نہیں تھی ویسی چیز. کیا جی آج کیا منگا اس وقت؟ کیا نہیں وہ مچھی والا جاتا تھا سیدھی سی منگا. اچھا سمجھے؟ نہیں سمجھ ماری بات. نعمتیں جڑ گئی تو آپ کیا الحمدللہ میں نہیں تو میری بیوی میرا کھانے کا پینے کا سب انتظام کر دیتی ہے. خوش ہوئے. آئندہ اتوار ہی کو نہیں شاہ صاحب پیر کا دن بھی رکھ لے، میں آتا ہوں جی. ایسے نماز میں لگے آپ، عشاء کی نماز پڑھ کے وتر پڑھ کے سب کر کے بعد آپ کو کھانے پینے کا پکا کر سونا ہو تو پڑھیں گے عشاء، صبح کو دیکھ لیں گے سب تیار ہے، آپ عشاء میں لگے. صوفیہ فرماتے نیک عورت دنیا نہیں، نیک عورت دنیا نہیں، اس سے ملنا دنیا نہیں، اس سے بات کرنا دنیا نہیں، اس سے خلوت میں رہنا دنیا نہیں. نیک عورت دنیا نہیں ہے بلکہ مردوں کی آخرت ہے. اس لیے کہ دنیا سے فارغ کر کے مرد کو دنیا سے فارغ کر کے آخرت کی طرف لگا دیتی ہے. ایسی لگاتی ہے کہ صبح آپ نماز کے لیے نکل گئے، نماز پڑھ کر جانے کی دیر دودھ گرم کر کے آپ کو رکھی، چائے بنا کر کے رکھی. اگر آپ 10 بجے تک سو رہے ہیں تب کیا کرتے؟ اٹھو جی، کون سا نماز کو کہتے کیا اور لگ سو رہے؟ اٹھو، بچہ پر اثر پڑتا نہیں اس کا، اٹھو جی بولتی ہے نا. 10 بجے 10:30 بجے تک سو رہے ہیں، آپ کو بیدار کرتی ہے تو احساس دلا کر کے، اور جب نماز پڑھ کے جا رہے ہیں فجر کی تو آپ کی خدمت کرتی ہے. تو معلوم ہوا تم آخرت کی طرف لگو، بیوی تمہاری خدمت میں لگ جاتی ہے. اگر بیوی ہماری خدمت نہیں کرتی، اگر کوئی کہتا ہے تو اسے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کتنا کر رہا ہے، خدا کو راضی کرنے کے کتنے کام کر رہا ہے. فکر کر. بیوی کے اوپر دوش دینے والے اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لے تو کیا کر رہا ہے. تو جب خدا کی نہیں سنتا ہے تو بیوی کو کیا پڑے کہ وہ تیری سنے. نہیں سمجھ میں کیا ضرورت پڑی بیوی کو آپ کی سننے کی؟ آپ کی باندھی نہیں ہے.
آپ کی کیا ہے؟ رفیق حیات بیوی. اور یاد رکھنا اوپر بتایا گیا تھا باندیوں کے مقابلے میں سمجھے آزاد عورت سے نکاح کرو. سمجھے نکاح کرنے میں جو ہے باقرہ سے بھی کیا جا سکتا ہے, سیبہ سے بھی کیا جا سکتا ہے. سیبہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی شادی ہو چکی ہو, چاہے طلاق ہو گئی ہو چاہے اس کا شوہر گزر چکا ہو, ایسی عورت کو سیبہ کہتے ہیں. باقرہ وہ جو بالکل جوان ہو, یعنی مطلب اس کا جوان سے مراد 35 سال میں ہو گئے تو بھی جوان ہی ہو, جب تک کہ وہ اس کا پردہ بکارت نہ پھٹے, وہ باقی ہے. سمجھے؟ تو صوفیہ فرماتے ہیں یہ سیبہ سے نکاح کرنے سے بہتر باقرہ سے نکاح کرو. سمجھے؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں باقرہ عورت جو ہوتی ہے جس نے پہلے کسی مرد کو دیکھا نہیں, نکاح نہیں کیا, ایسی عورت جو ہوتی ہے وہ تم سے زیادہ محبت کرتی ہے. سمجھے؟ باقرہ عورت کیا کرتی ہے؟ پہلے سے کسی مرد کو دیکھا نہیں, کسی کے نکاح میں نہیں گئی تھی, طلاق اور خلا یا موت نہیں ہوئی تھی, وہ عورت کیا کرتی ہے؟ اپنے شوہر سے زیادہ محبت کرتی ہے. اور جو عورت شادی شدہ ہو گئی, اس کا مرد چھوڑ دیا, اس کا مرد مر گیا, نکاح میں آپ لے رہے ہیں, تو اس کی 2 قسم بتایا صوفیہ. پہلا, اگر وہ بے اولاد ہے تو اس کی اولاد اگر نہیں ہے تو وہ آدھی محبت کرے گی, باقرہ مکمل محبت کرے گی. سیبہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو وہ کیا کرے گی؟ آدھی محبت کرے گی, آدھا خیال ادھر رہتا ہے.